اب یاد رکھیے گا ہمارا جو کبڑا پن ہے، ہماری جو بیماریاں ہیں، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو روٹ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح اور خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مقدس لوگوں نے یعنی آدم اور حوا نے جنہیں خدا نے بنایا اور وہ کامل تھے اور وہ اچھے تھے، تو جب انہوں نے اپنی آزاد مرضی کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے ممنوع پھل کھایا جسے نافرمانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، تو اس طرح گناہ دنیا میں آیا، اور اس گناہ کے کانسیکوینسز، نتائج اتنے بھیانک اور ہولناک تھے کہ ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ ایک دوسرے کو، اس سے پہلے وہ ننگے تھے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر شرماتے نہ تھے کیونکہ ان کے اندر پاکیزگی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے صلب سے پیدا ہونے والے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو مار ڈالا، قائن نے حابل کو مار ڈالا، ان کی زندگی میں گناہ، حسد، برائیاں، تلخی، موت اور اس طرح بہت ساری اور باتیں شامل ہو گئیں، اور اس کے پیچھے وجہ ابلیس ہے۔ ابلیس ہمیں گناہ کرنے پر اکساتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، تو یہ گناہ ہے، اس کے نتائج ہیں کہ وہ ہمیں بیمار کرتے ہیں، وہ ہمیں کبڑا کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ارد گرد ایسے نامساعد حالات پیدا کرتے ہیں، ہمیں بیڑیوں میں جکڑ لیتے ہیں، ہمیں اپنے پھانسوں میں پھانس لیتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس طریقے سے آج تک جو نسل انسانی پیدا ہو رہی ہے وہ اسی گناہ کی فطرت میں پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے ایک جگہ پر زبور نویس داؤد یہ پکار اٹھا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جسمانی طور پر وہ گناہ کی حالت میں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورت اور مرد کا جو باقاعدہ ازدواج کے بعد یا نکاح نامے کے بعد جو ملاپ ہے، جو جسمانی ملاپ ہے، وہ گناہ کا باعث ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا وہ گناہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوا وہ نسل انسانی میں سرایت کرتا گیا، اور جب بھی کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی گناہ کی سرشت میں پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، اس کا عمومی طور پر مطالعہ کر لیں، میں اور آپ گناہ کرنا نہیں چاہتے، میں اور آپ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے، میں اور آپ غلط کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن اچانک سے غلط کام کرنے کے لیے کوئی قوت ہمیں اکساتی ہے اور ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو ایک دم ہمیں ابلیس ہمیں چھوڑتا ہے یا وہ قوت ہمیں چھوڑتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے نہیں، ہم نے غلط کام کیا، ہم پچھتاتے ہیں، ہم پشیمان ہوتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کر لیں۔ اگر تو ہم نے توبہ کر لی اور اپنا آپ یسوع کو دے دیا تو پھر تو ہم برکت کی راہ پر ہیں، پھر ہم زندگی کی راہ پر ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پشیمانی کے باوجود گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، غلطی پر غلطی کرتے رہتے ہیں، تو پھر ہم برکت کی راہ پر نہیں ہیں، پھر ہم زندگی کے راہ پر نہیں ہیں، بلکہ پھر کلام خدا کے مطابق ہم ایسی راہ پر ہیں جو ہمیں تو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ تو یہ گناہ ہے جس نے ہم میں سے بہتوں کو جکڑ رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کبڑی کا، وہ بڑا غور طلب ہے، اس کو بھی جاننا ہے، اس کے تعلق سے بات کروں گا، لیکن پہلے میں ایک لفظ اور عورت کی بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں 11ویں آیت میں صرف اسے ایک عورت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو غالباً 16ویں آیت مبارکہ میں خدا یسوع مسیح جب اسے پکار رہے ہیں تو وہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص خواتین کے لیے، کہ خواتین سے بالخصوص میں مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو ایک بڑی عزت کے ساتھ پکارتا ہے، اور آپ کمتر نہیں ہیں، آپ کسی کے پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ یہاں پر یسوع کیسے اسے پکارا ہے؟ بس کیا یہ واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، پریز دی لارڈ، 11ویں آیت مبارکہ میں اسی عورت کو صرف ایک عورت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ 16ویں آیت مبارکہ میں خدا یسوع مسیح اسے ابراہیم کی بیٹی کہہ کر پکار رہے ہیں، اور یہی وہ فوکل پوائنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں دیکھیں، آج میں پہلے بات کی کیسے حاضر کی، تو آج بھی مرد حضرات چاہے وہ کام کچھ نہ کرتے ہوں لیکن خواتین پر روب ضرور ڈالتے ہوں گے۔ باہر وہ فارغ رہے ہیں یا گھوم پھر کے آئے ہیں یا سیر کر کے آئے ہیں، ڈیوٹی پر گئے ہیں، آئیں گے اور ایک جوتا اس طرف دوسرا جوتا اس طرف، اور نہانے گئے ہیں تو ہماری ہی خواتین یا کپڑے بھی نہیں دیں گی
گی، اس سے کر کے بھی دیں گی، ٹاول بھی دیں گی، ہر چیز ہر کام وہ کریں گی، لیکن ہم انہیں آ کے کہتے ہیں جی آپ کرتی کیا ہیں، سارا دن آپ تو بیکار اور فارغ بیٹھی رہتی ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ وہ جتنی مرضی ہم سے مخلص ہو، وفادار ہو، ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی اگر آپ نے نہ مانی، ہماری بات نہ مانی تو آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں کوئی عزت نہیں دیتے۔ اور آپ عیدین کی بات کر لیں، ہماری عیدوں پہ چھٹی والے دن یا جو گزٹڈ ہالیڈیز ہوتے ہیں، اس دن بھی ہم تو شاید چھٹی کر کے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں یا آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواتین کو اس دن شاید زیادہ ڈبل ٹرپل کام کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان کو کھانا بنانا، کھانا سرو کرنا، دیگر اور معاملات ان کو کرنا پڑتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں جی عورت کام کیا کرتی ہے۔ آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے اس عورت کو کیا عزت دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ یہ ایک عورت تھی، درمیان میں یسوع مسیح نے اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ ہم صرف ایک آیت مبارکہ کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ ایک آیت مبارکہ یہ ہے، یسوع نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو، لیکن یہاں تو خداوند یسوع مسیح اس عورت کو بھی اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور صرف اس عورت کو نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ بچے، بزرگ، نوجوان اور ڈھیر عمر کے لوگ، ٹین ایجز، ہر عمر کے لوگ، ہر طبقہ فکر کے لوگ، خداوند یسوع مسیح انہیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم یہاں پر عورت کی بات کریں تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح اس عورت کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس عورت پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھتے ہیں اسی دم وہ سیدھی ہو جاتی ہے اور خدا کی تمجید کرنے لگ جاتی ہے۔ اور نہ صرف وہ یہاں پر سیدھی ہوئی ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اسے ایک نئی پہچان بخشی ہے۔ اور عزیزو، وہ جو نئی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کا کوئی نام درج کرنا مناسب نہیں فیل کر رہا، مناسب نہیں سمجھ رہا، اسی عورت کو یسوع مسیح نے کہا یہ ابراہم کی بیٹی ہے۔ خدا نے اس کی شناخت بدل دی ہے، خدا نے اس کی عزت اور تحقیر میں اضافہ کیا ہے، اور خدا نے اس کو اس نام سے پکارا ہے جس نام سے وہ حقیقی طور پر مسیح کے گرد خدا کے نزدیک جانی جاتی ہے۔ ابراہم کے وعدوں میں وہ بھی شامل ہے، ابراہم کی برکتوں میں یہ بیٹی، یہ عورت بھی شامل ہے۔ اب تھوڑا سا توقف کیجئے، آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ عورت تو ابراہم کی بیٹی ٹھہری۔ آپ کی اور میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ آپ کی اور میری شناخت کیا ہے؟ ہم صرف ابراہم کے فرزند نہیں ہیں، ہم صرف اپنے والدین کے فرزند نہیں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہماری آئی ڈی کارڈ پر، نادرہ کے آئی ڈی کارڈ پر کوئی بھی پہچان، کوئی بھی ولدیت درج ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے انتظام کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ہم اولاد ہوتے ہوئے صرف والدین کو مختاری کے طور پر سونپے گئے ہیں۔ لکھا ہے زبور 127 میں کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث میں ملتی ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے۔ ہم تو میراث کے طور پر اپنے والدین کو دیے گئے، وہ مختار ہیں، لیکن حقیقی مالک کون ہے ذرا اس کو پہچانے۔ ہمارے آسمانی شناختی کارڈ پر ہماری پہچان یہ ہے، خدا کی کتاب حیات میں ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم دنیوی لوگ نہیں ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہیں۔ دنیا ہمیں جس مرضی نام سے پکارے، دنیا چاہے ہماری تذلیل کرے، تحقیر کرے، ہمیں رد کرے، ہمیں مایوس کرے، ہمیں پریشان کرے، ہمیں اپنے بندھنوں میں باندھ لے، ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری پہچان دنیوی اعتبار سے کم ہے، ہماری پہچان روحانی اعتبار سے ہے، اور روحانی اعتبار سے میری اور آپ کی پہچان یہ ہے کہ میں اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور بائبل مقدس یہ نوید ہمیں سناتی ہے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کا فرزند بننے کا حق بخشا۔ جس دن میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کا ہاتھ ہم پر ٹھہر جاتا ہے، ہم اسے اپنا نجات دہندہ اور اپنی زندگی کا خداوند قبول کر لیتے ہیں، وہ ہمارے سارے کبڑے پن، سارے بوجھ، ساری بیماریاں، سارے روگ مٹا دیتا ہے، وہ ہمارے سارے بوجھ کو اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا فرماتا ہے۔ ہم جو بوجھ اور قرض کے تلے دبے پڑے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہم پر بھی ہاتھ رکھتا ہے اور ہمیں ان سے چھڑاتا ہے اور برکت دیتا ہے اور ایک نئی پہچان عطا کرتا ہے۔ جو لفظ کبڑا میں نے کہا تھا اس پر بھی بات کریں گے۔ یہاں پر جو لفظ کبڑا ہے، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہو، اس کا مطلب ہے کہ ایسا الٹا جیسے یہ میرے
یو شیپ ہے، یا جیسے میرا ہاتھ ہے ایسے، یعنی اس عورت کا سر بھی تقریباً اس کے پاؤں سے ملتا تھا۔ اور آپ ذرا دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جسے خدا نے تن کر چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی آپ جانوروں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، ان کا جھکاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، پرندوں کا جھکاؤ بھی نیچے کی طرف ہوتا ہے، لیکن انسان سیدھا چلتا ہے۔ اور آپ عمومی طور پر یہ جملہ بولتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، جی ساڈا لیڈر کسی طرح کے وکدا نہیں، چکدا نہیں۔ اور ہم بھی کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے، لیکن اس گناہ نے اور ابلیس نے آپ کی اور میری حالت یہ کر دی ہے کہ ہم جانوروں کے برابر بن چکے ہیں۔ ہم کہنے کو انسان ہے، لیکن ہماری جو فطرت ہے وہ جانوروں جیسی ہو گئی ہے۔ زنا کاری، حرام کاری، جھوٹ، خود غرضی، ایک دوسرے کو لوٹنا، اپنے بھائی اپنی بہن کو لوٹنا، ان کے ساتھ حسد کرنا، کسی سے خوش نہ ہونا، یہ ہماری عادت بن گئی۔ اور یہ انسانوں کا رویہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا رویہ ہے، یہ جنگل کا رویہ ہے، جنگل میں رہنے والے جانوروں کا رویہ ہے۔ یسوع نے اسے جب بلایا ہے تو یہ سیدھی ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کے بغیر میں اور آپ جانور کی مانند زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئے ہم یسوع کے پاس آ جائیں، وہ جب ہم پر ہاتھ رکھے گا تو ہماری منزلت، ہماری قدر بدل جائے گی، اور ہم مسیح کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی خدا کی محبت کو جانیں گے، اور نہ صرف جانیں گے بلکہ اس میں زندگی بھی گزاریں گے۔ اور یہ زندگی جھک جھک کر زندگی گزارنے والی نہیں ہوگی، یہ زندگی سسک سسک کر زندگی بسر کرنے والی زندگی نہیں ہوگی، یہ زندگی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والی زندگی نہیں ہوگی، یہ زندگی دوسروں کے قدموں میں گرنے والی زندگی نہیں ہوگی، یہ زندگی دوسروں کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی زندگی نہیں ہوگی، یہ زندگی ابدی زندگی کا آرام دینے والی زندگی ہوگی۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہوگی جس میں اور آپ داؤد کے ساتھ مل کر ہم آواز ہو کر یہ کہہ سکیں گے، خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے ضرور برکت پائی ہوگی۔ آئیں ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تو جو نہایت بھلا، عظیم و وفادار خدا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں بیت الہم ٹی وی کے لیے، اور تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ خدا ان میں سے ہر ایک کو چھو اور بلیس کر۔ خدا وہ لوگ جو قرضے کے اندر ہیں، جو سود کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، جو بیماری کے اے خدا روگ میں مبتلا ہیں، جن کے گھر سے لڑائی اور جھگڑے جدا نہیں ہوتے، جو اے خدا اپنے ازدواج میں ہر وقت چڑچڑے پن کا اور برے رویوں کا اور جھگڑوں کا شکار رہتے ہیں، وہ لوگ جو اے خدا تعلیم حاصل کرنے میں اے خدا پریشان ہیں، آگے بڑھنے میں پریشان ہیں، جن کے اے خدا ہر طرف مخالفت ہی مخالفت ہے، ان سب کو تیرے سامنے لاتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح، جس طرح تو نے یہاں پر اس کبڑی عورت پر ہاتھ رکھا اور اسے سیدھا کر دیا، اس وقت جتنے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا، تو ان کے بھی سارے کبڑے پن کو دور کر دے، ان کے روگ مٹا دے، ان کے قرضے، ان کا سود اے خدا یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ خدا ان کی زندگی میں جو درد ہیں، جو رونا ہے، جو آنسو ہیں، وہ بھی یسوع کے نام سے پہنچ دیے جائیں۔ خدا تو بھلا، محیب، سچا اور قادر خدا ہے۔ میں ان سب کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور خیر کی دعا کرتا ہوں۔ خدا اس لیے نہیں کہ مجھ میں کوئی ایسی قوت ہے، اس لیے نہیں کہ تو نے مجھے کوئی ایسا خاص شخص بنایا ہے، بلکہ اس لیے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ خدا تیرے کلام میں لکھا ہے، دعاؤں کے سننے والے سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ اپنے بزرگ نام اور اپنی حشمت، اپنی شوقت کی خاطر ہے خدا یہ کام کر، اور اپنے لوگوں کو رہائی دے، انہیں سکون دے، آرام دے۔ خدا تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، بخشتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، دیکھتے رہیے بیت الہم ٹی وی۔